ٹیمپل ٹائیگر اور کماؤ کے آدم خور، پانار کا آدم خور۔ پارٹ 3۔ کور کا مرض مشرقی امراض میں سب سے اذیت ناک اور چھوت سے پھیلتا ہے۔ یہ مرض پورے کماؤ بالخصوص الموڑا میں پھیلا ہوا ہے۔ چونکہ یہ لوگ ہر کام قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے لوگ اس بیماری کو خدا کا عذاب سمجھتے ہیں اور اسے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی مریضوں کو الگ کرتے ہیں۔ بظاہر اسی وجہ سے نمبردار نے مجھے یہ بتانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ جس کمرے میں میں نے سونا ہے وہ برسوں سے کوڑی کی رہائش گاہ ہے۔ فوراً ہی کپڑے بدل کر میں تیار ہو گیا اور رہنما کے آتے ہی ہم چل پڑے۔ کماؤ میں سفر کرتے ہوئے ہمیشہ میرا پالا کوڑیوں سے پڑتا رہتا ہے، تاہم جتنی کراہت مجھے اس وقت محسوس ہو رہی تھی وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ جو ہی پہلی ندی کے کنارے ہم پہنچے تو وہیں رک کر میں نے اپنے ملازم کو ناشتہ تیار کرنے کا حکم دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو اپنے بستر کو دھونے کا حکم دے کر میں نے کاربالک صابن اٹھایا اور ندی پر جا کر میں نے غسل کے لیے ایک گوشہ چنا۔ سارے کپڑے اتار کر میں نے پہلے انہیں دھو کر پتھروں پر سوکھنے ڈال دیے اور پھر باقی ماندہ صابن سے اپنے آپ کو مل مل کر دھویا۔ 2 گھنٹے بعد اگرچہ میرے کپڑے تھوڑے سے سکڑ گئے تھے لیکن میری کراہت دور ہو گئی تھی۔ پھر میں واپس صاف ستھرا ہو کر ناشتے کو لوٹا۔ ہمارا رہنما 4.5 فٹ کا بندہ تھا جس کے بڑے سر پر لمبے بالوں کی چٹیاں تھی، موٹا پیٹ، چھوٹی ٹانگیں اور کم گفتار بندہ تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا راستے میں مشکل چڑھائی تو نہیں آئے گی تو اس نے اپنی ہتھیلی پھیلا کر کہا کہ راستہ اتنا مستہ ہے جیسے اس کی ہتھیلی۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں سیدھا انتہائی ڈھلوان سے اتار کر وادی میں لے گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس وادی میں دریا عبور کرنا ہوگا، لیکن نہیں، کچھ کہے بغیر اونٹ کی طرح سیدھا وادی عبور کر کے اس نے اگلے پہاڑ کا رخ کیا۔ نہ صرف اس پہاڑ کی چڑھائی انتہائی ڈھلوان اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بھری تھی بلکہ اس پر ریت اور کنکر بھی بکثرت تھے، جس کی وجہ سے قدم جمانا اور بھی مشکل ہوتا گیا۔ سورج عین سر پر تھا کہ ہم پسینے میں ڈوبے چوٹی پر پہنچے۔ ہمارا رہنما، جس کی ٹانگیں شاید بنی ہی پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے تھیں، اسی طرح تازہ دم تھا۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے وادی کا بہترین منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ جب ہمارے رہنما نے یہ بتایا کہ ابھی ہمیں مزید 2 پہاڑ عبور کر کے پانار دریا پہنچنا ہے تو پنوا نے، جس کے پاس اپنے خاندان کے لیے تحفے تحائف اور ایک بہت وزنی اوور کوٹ تھا، نے یہ کوٹ ہمارے رہنما کو دے دیا اور کہا کہ چونکہ وہ ہمیں زبردستی کماؤ کے تمام پہاڑ عبور کرنے پر مجبور کر رہا ہے، اس لیے یہ کوٹ بھی خود ہی اٹھائے۔ بکری کے بالوں سے بنی رسی سے اس کوٹ کو اپنی کمر کے گرد ہمارے رہنما نے باندھ لیا۔ پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ پر چڑھے اور اس سے اتر کر ہم ایک گہری کھائی میں جا پہنچے تو دریا دکھائی دیا۔ یہاں تک ہمارا سفر بغیر کسی پگڈنڈی کے ہوا تھا اور نہ ہی کوئی دیہات دکھائی دیا تھا، تاہم اس جگہ سے سیدھا دریا تک ایک پگڈنڈی جا رہی تھی۔ جوں جوں ہم دریا کے قریب ہوتے گئے مجھے اس سے الجھن ہوتی گئی۔ دریا کے دونوں کنارے موجود راستے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ دریا کو اسی جگہ سے عبور کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت تو گیانی پر آئے دریا کو عبور کرنا میرے نزدیک بہت خطرناک تھا۔ تاہم ہمارے رہنما کے مطابق یہاں سے دریا عبور کرنا انتہائی آسان تھا۔ اس لیے جوتے اور جرابیں اتار کر میں نے پنوا کے بازوؤں میں بازو ڈالے اور پانی میں اترا۔ یہاں دریا تقریباً 40 گز چوڑا ہوگا اور پانی کی سطح سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں تہہ بہت کٹی پھٹی ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا اور کئی بار ٹھوکریں کھانے اور ایک بار تقریباً بہہ جانے کے باوجود ہم دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ ہمارا رہنما بھی ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔
جب میں نے مڑ کر دیکھا تو اسے کافی مشکل ہو رہی تھی۔ جو پانی ہماری رانوں تک تھا اس کی کمر تک پہنچ رہا تھا۔ دریا کے وسط میں پہنچ کر بجائے اس کے کہ وہ بہاؤ کی مخالف سمت رخ کر کے ترچھا چلتا، اس نے بہاؤ کی سمت رخ کیا اور نتیجتاً فوراً ہی پانی تیزی سے اس کے قدم اکھاڑ گیا۔ تاہم پنوا نے اپنا گٹھر پھینکا اور فوراً کنارے پر آ گیا، جو بھاگا جہاں 50 گز دور ایک چٹان پانی پر جھکی ہوئی تھی۔ دوڑتے ہوئے اسے نوکیلے پتھروں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس چٹان پر پنوا لیٹ کر ہمارے رہنما کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی ہمارا رہنما اس کے قریب پہنچا، پنوا نے اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر بہت مشکل سے پانی سے نکال لیا۔ جب دونوں میرے پاس پہنچے تو ہمارا رہنما بیچارہ بھیگا چوہا لگ رہا تھا۔ میں نے پنوا کو شاباش دی کہ اس نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کر کے اس کی جان بچائی ہے۔ پنوا نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا کہ ارے نہیں صاحب، میں اس کی جان بچانے نہیں بلکہ اپنا نیا کوٹ بچانے گیا تھا جو اس نے کمر سے باندھ رکھا تھا۔ خیر کچھ بھی ہو، ہمارے رہنما کی جان بچ گئی تھی۔ جب ہمارے سارے ساتھی بحفاظت ہماری جانب پہنچ گئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہی رات بسر کریں گے۔ پنوا کا گاؤں یہاں سے 5 میل دور ہوگا، اور اس نے ہمارے رہنما کو ساتھ لیا اور رخصت چاہی۔ ہمارا رہنما دریا عبور کرنے کے خیال سے ہی دہشت زدہ تھا۔ اگلی صبح ہم سانولی کو ڈھونڈنے نکلے جہاں آخری انسانی ہلاکت ہوئی تھی۔ شام ڈھلے ہم لوگ ایک بڑی اور کھلی وادی میں پہنچے جہاں ہمیں کوئی انسانی آبادی دکھائی نہیں دی۔ ہم نے رات وہیں گزارنے کا سوچا۔ نیم اور ٹھنڈی زمین پر رات انتہائی بے آرامی سے گزری، کیونکہ ہم اس وقت آدم خور کی سلطنت کے عین وسط میں تھے۔ اگلے دن دوپہر کو ہم سانولی جا پہنچے۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے لوگ ہمیں دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے۔ انہوں نے میرے ساتھیوں کے لیے ایک کمرہ جبکہ میرے لیے سرکنڈوں کی چھت والا ایک کھلا چبوترا مہیا کر دیا۔ یہ گاؤں پہاڑی کے کنارے ایسی جگہ بنا تھا جہاں سے ہمیں وادی اور کھیت دکھائی دیتے تھے۔ ان کھیتوں سے چاول کی فصل کچھ دن قبل ہی کاٹی گئی تھی۔ وادی کی دوسری جانب پہاڑی بتدریج بلند ہوتی گئی تھی اور کھیتوں سے 100 گز دور گھنی جھاڑیوں کا ایک خطہ سا تھا جو 20 ایکڑ جتنا ہوگا۔ پہاڑی کے کنارے پر اور اسی خطے کے اوپر ایک اور گاؤں تھا، اور پہاڑی کے دائیں جانب بھی ایک گاؤں آباد تھا۔ بائیں جانب پہاڑی انتہائی ڈھلوان ہو گئی تھی۔ اس طرح اس خطے کے 3 اطراف میں کھیت اور ایک طرف گھاس کا کھلا میدان تھا۔ جتنی دیر میں ناشتہ تیار ہوتا، دیہاتی لوگ وہیں بیٹھ کر ہم سے باتیں کرتے رہے۔ مارچ کے وسط سے اپریل کے وسط تک اس علاقے میں 4 انسان مارے جا چکے تھے۔ پہلا شکار پہاڑی کے کنارے، دوسرا اور تیسرا پہاڑی کی چوٹی والے گاؤں اور چوتھا سانولی میں ہوا تھا۔ ساری ہلاکتیں رات کو ہوئی تھیں اور چیتا لاشوں کو گھسیٹ کر اس خطے میں اندازاً 500 گز اندر تک لے گیا تھا۔ وہاں جا کر تندوے نے اطمینان سے پیٹ بھرا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا، اس لیے تینوں دیہاتوں کے لوگ ہی لاشیں لانے کے لیے ہچکچا رہے تھے۔ آخری واردات 6 دن قبل ہوئی تھی اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ تندوا ابھی تک ان جھاڑیوں میں ہی چھپا ہوا ہے۔ صبح ایک گاؤں سے گزرتے ہوئے میں نے 2 بکرے خریدے تھے۔ شام کو چھوٹے بکرے کو میں نے جھاڑیوں کے کنارے لے جا کر باندھ دیا تاکہ دیہاتیوں کے اس مفروضے کی تصدیق کی جا سکے کہ آیا تندوا یہاں موجود ہے بھی کہ نہیں۔ تاہم چونکہ اس جگہ کوئی درخت نہیں تھے اور گہرے بادلوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ رات کو بارش ہوگی، اس لیے میں نے وہیں بیٹھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ چونکہ میرا چبوترا کھلا تھا، اس لیے اپنے ساتھ بکرا باندھ کر میں نے یہ فرض کر لیا کہ اگر تندوا واردات
میں نے فرض کر لیا کہ اگر تندوا رات کو گاؤں آیا تو انسانی گوشت کی بجائے بکرے کا گوشت زیادہ پسند کرے گا۔ رات گئے تو دونوں بکرے ایک دوسرے کو بلاتے رہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تندوا نزدیک موجود نہیں، تاہم یہ فرض کرنا بھی مناسب نہیں تھا کہ تندوا کبھی بھی ادھر لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے میں آرام سے سو گیا۔ رات کو ہلکی سی بارش ہوئی اور صبح جب سورج نکلا تو مطلع صاف تھا۔ گھاس اور درختوں کے پتے دھل کر جگمگ کر رہے تھے، پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ میرے پاس والا بکرا جھاڑیاں کترے جا رہا تھا اور وقتاً فوقتاً میں کر رہا تھا، دوسرا بکرا خاموش تھا۔ اپنے ملازم کو ناشتہ تیار کرنے کا کہہ کر میں نے رائفل اٹھائی اور وادی عبور کر کے دوسرے بکرے کی جانب گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ تندوے نے بارش سے قبل بکرے کو مار کر رسی توڑی اور اسے لے گیا۔ بارش کی وجہ سے گھسیٹنے کے نشانات تو مٹ چکے تھے، لیکن یہاں صرف ایک جگہ ایسی تھی جہاں تندوا بکرے کو لے جاتا۔ یہ جگہ اسی راستے پر ہوتی جو ان جھاڑیوں سے گزرتا تھا۔ تندوے یا شیر کو اس کے شکار پر گھات لگا کر شکار کرنا میرے نزدیک بہترین تفریح ہے، تاہم اس شکار کے لیے بہت ساری شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے، ورنہ کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس جگہ حالات کافی نامساعد تھے، یعنی نامناسب سے تھے، اور جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ خاموشی سے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ ناشتہ کر کے میں نے دیہاتیوں کو جمع کیا اور ان سے آس پاس کے علاقے کے بارے معلومات لی۔ بکرے کی لاش کو تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر اس میں کچھ بچا تھا تو میں اس پر مچان باندھتا، لیکن بکرے کی لاش کو ڈھونڈتے ہوئے اتنا شور لازماً ہوتا کہ تندوا بھاگ جاتا۔ اس لیے یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ آیا آس پاس مناسب فاصلے پر کوئی ایسا گھنا جنگل یا پناہ گاہ موجود ہے جہاں تندوا بھاگ کر پناہ لیتا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ تندوے کے چھپنے کے لیے قریب ترین پناہ گاہ بھی کم از کم 2 میل دور تھی، اور اس تک پہنچنے کے لیے تندوے کو مزروعہ مینوں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی زمینوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوپہر کے وقت میں واپس لوٹا اور جہاں تندوے نے بکرے کو ہلاک کیا تھا اس سے 200 گز دور بکرے کی باقیات ملی۔ تندوے نے کھڑوں، سینگوں اور اوجری کے ٹکڑے کے علاوہ سب کچھ کھا لیا تھا۔ چونکہ اس وقت تندوے کے لیے اس جنگل کو چھوڑ کر 2 میل دور جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے کئی گھنٹوں تک مختلف پرندوں کی مدد سے تندوے کا پیچھا جاری رکھا۔ یہ پرندے مجھے تندوے کی ہر حرکت کی خبر دیتے رہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ میں نے ان تینوں دیہاتوں کے افراد کو جمع کر کے ہانکا کیوں نہیں کرایا کہ تندوا جو ہی اس جنگل سے باہر نکلتا اس پر گولی چلا سکتا تھا، میرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ہانکا کرنے والوں کے لیے انتہائی زیادہ خطرہ تھا۔ تندوا جو ہی یہ محسوس کرتا کہ اسے کھلے میدان کی طرف نکلنے کو مجبور کیا جا رہا ہے تو وہ الٹا ہانکے والوں پر حملہ کرتا۔ ناکام ہو کر جب میں گاؤں لوٹا تو ملیریا کا حملہ ہو گیا۔ اگلے 24 گھنٹے میں نے بخار میں گزارے۔ اگلے روز شام کو جب بخار اترا تو میں اپنی مہم جاری رکھنے کے لیے تیار تھا۔ اس دوران میرے ساتھیوں نے دوسرا بکرا اسی شام وہی باندھ دیا جہاں پہلا بکرا مارا گیا تھا، لیکن تندوے نے اسے چھوا تک نہیں۔ چونکہ اب تندوا بھوکا ہوگا اس لیے تیسری شام میری امیدیں کافی بلند تھیں۔ پنار کے آدم خور کی کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کا اختتام کہاں ہوا جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔